تو آپ اپنے گھر میں یعنی اپنے مقام پر آ کر اپنے گھر پہ آ کے اپنی خود بھی 20 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آئی بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن کریم آپ حضرات نے سنا ہے اور حافظ صاحب نے سنایا ہے، اس قرآن کریم کا تعلق اور اس قرآن کریم کی نسبت اس مہینے سے بہت زیادہ ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اتنا قرآن کریم دوسرے مہینوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ اس مہینے کے اندر کہیں تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، کہیں تہجد کے اندر نفلوں میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور کہیں لوگ دیکھ کر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، کہیں نفلوں میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر جو پوری سال میں قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتا، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس مہینے کے اندر قرآن کریم 14 سے کر دیجیے 14 سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے سے اس قرآن کریم کی نسبت خاص جوڑی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس مبارک مہینے کو بابرکت بنایا ہے۔ اللہ کے کلام الہی ایسا کلام ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت اس کلام الہی سے جڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو خود بخود بابرکت بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کاغذ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس کاغذ پر اللہ کا قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، عام کاغذ ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی وقار، اس کا ادب و احترام ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کہیں بھی اڑتا پھر رہا ہے، کہیں پڑا ہے، ہم اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے اور نہ اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ہے۔ لیکن اسی کاغذ پر اللہ کے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو، اسی کاغذ پر اللہ کے قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں، تو پھر اس کی اللہ قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے ایسی اہمیت اور ایسی عظمت بڑھا دیتے ہیں کہ مسلمان اس کاغذ کو کہیں پڑھا دیکھتا ہے تو اسے اٹھاتا ہے، اسے چومتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے اور کہیں اونچی جگہ پر پاک جگہ پر اس کو رکھتا ہے۔ جب یہ کاغذ پر قرآن کریم کی آیات لکھی، اس کاغذ کی قیمت اور وقعت اور اس کی عظمت بڑھ گئی ہے، تو دوستو یہ بزرگوں آپ اندازہ لگائیے، جس حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن لکھا ہوا ہو، جس حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن کریم محفوظ ہو، اس حافظ کی عظمت کتنی بڑی ہوگی، اس حافظ قرآن کی عظمت کیا ہوگی۔ اللہ کے یہاں اس حافظ قرآن کی عظمت اتنی بڑی عظمت ہے، ہمارے اور آپ کے نزدیک نہ ہو الگ بات ہے، ورنہ اللہ کے یہاں اس کی عظمت یہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن کو جنت کے اندر 6666 منزل کا ٹاور، 6666 منزل کا مکان جنت میں دیں گے ایک حافظ قرآن کو۔ کتنا بڑا مکان ہوگا حافظ قرآن کا؟ 6666 منزل کا، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کو یہ دکھائیں گے، تم اس حافظ قرآن کو ایک معمولی سمجھتے تھے، تم اس حافظ قرآن کو ایک حقیر سمجھتے تھے، تم اس حافظ قرآن کو کمزور سمجھتے تھے، تم اس حافظ قرآن کو غریب اور نادار سمجھتے تھے۔ ہم اس کی قیمت، کتنی بڑی قیمت ہم نے لگائی کہ جنت میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مکان حافظ قرآن کا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو اپنے اس جنت کے اس مکان میں قرآن کریم کو پڑھتا جا اور ہر ایک درجے پر چڑھتا جا۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے گا، ایک منزل پر پہنچے گا، دوسری آیت پڑھے گا، دوسری منزل پر پہنچے گا، یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں، یہ پوری کی پوری قرآن پورا کرے گا، 6666 منزل پر پہنچ جائے گا۔ دوستو علی بزرگوں، اب بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ حافظ قرآن جنت کے درجوں پر جب چڑھے گا، اپنی منزل پر چڑھے گا تو یہ تھکے گا نہیں؟ دوستو علی بزرگوں، یہ دنیا میں جو نظام بنایا ہے، آپ اور ہم دیکھتے ہیں 10-15 منزل پر لفٹ لگی ہوئی جو دیکھتے ہیں، یہ نظام سارا کا سارا نظام اللہ نے انسانوں کے دماغ پہ بٹھایا اور انسانوں نے ان شکلوں کو بنایا۔ یہ ساری کی ساری شکلیں اللہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ یہ لفٹ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ لفٹ لائٹ کی محتاج ہے،
بٹن کی محتاج ہے. اگر لائٹ نہ ہو تو لفٹ چل نہیں سکتی، لیکن جنت کی لفٹ نہ لائٹ کی محتاج ہوگی نہ کسی بٹن دبانے کی محتاج ہوگی، بلکہ اللہ اس حافظ قرآن سے کہیں گے صرف تو دل میں تصور کر، یہ اگر سوچے گا کہ مجھے 200 منزل پر پہنچنا ہے، بٹن دبانے کی ضرورت نہیں، صرف اس کے دل کا تصور پر لفٹ چلے گی اور اسے 200 منزل پر پہنچا دے گی. ایسی لفٹ اللہ اس کے مکان میں دیں گے. تو یہ حافظ قرآن کا مقام ہے اللہ کے یہاں. ایسے دوستوں بزرگوں، جس حافظ قرآن کا مقام یہ ہو، جس حافظ قرآن کو اللہ اتنا بڑا انعام کر قیامت کے اندر دیں گے، تو اس حافظ قرآن کے کارخانے کا مقام کیا ہوگا؟ اس حافظ قرآن کا جو کارخانہ ہے جہاں سے اسے بنا کر تیار کیا ہے، جو ہمارے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ ہیں، ان کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ یہ مدارس اسلامیہ اللہ کے نبی کے گھر ہیں. یہاں پر ہم اور آپ اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں اور صبح 8 بجے تک سوتے رہتے ہیں. دوستو بزرگوں، یہ مدارس ایسے آباد ہیں، ان کے اندر معصوم بچے 10 12 سال کے بچے رات کو 4 بجے اٹھ کر اللہ کا قرآن رٹتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے وہ جگہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی، جس جگہ پر رات کی تنہائیوں میں جب تمام انسان اپنے گرم بستروں میں سوئے ہوئے ہوں اور معصوم بچے اٹھ کر اور اپنی نیندوں کو قربان کر کر اللہ کا وہ قرآن، جس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس قرآن کریم کو رٹ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. کبھی وہ اپنے استاد کو سبق سنا رہے ہیں، کبھی 56 پارہ سناتے ہیں، کبھی آموختہ سناتے ہیں. وہ پورا مستقل رات اور دن اس محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو بتاؤ دوستو بزرگوں، وہ سرزمین، وہ مکان، وہ بلڈنگ، وہ مدرسہ اللہ کے یہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی. اور میں تو یہ کہتا ہوں، ہندوستان میں اگر مسلمان باقی ہے، اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود ہے، تو دوستو اللہ کی قسم ان مدارس اسلامیہ کی دین ہے. اگر مدارس اسلامیہ ہندوستان کے اندر سے ختم کر دیے گئے تو ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود نہیں ہوگا. مسلمان ہندوستان میں باقی نہیں رہ سکتا. آپ کو کیا معلوم، آپ تو اپنے بستروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی لڑائی یہ مدرسے کے علماء لڑ رہے ہیں. آپ کے حقوق کے لیے حکومتوں سے آنکھ ملا کر یہ مدارس اسلامیہ کے علماء لڑ رہے ہیں. ان کی رات و دن کی قربانیاں، وہ راتوں کو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس قوم کو بچا لیجئے، یہ تیرے نبی کی امت ہے، تیرے نبی نے اس کو راتوں کو رو رو کر سینچا ہے، تیرے نبی نے اپنے خون سے اس کو سینچا ہے. کتنے صحابہ کی قربانیاں ہوئی ہیں. اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے اپنے وطن مکہ کو اس مسلمانوں کے لیے چھوڑا ہے. دوستو اے بزرگوں، یہ علماء راتوں کو رو رو کر اس قوم کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور دن میں ان حکومت سے اپنے حقوق مانگنے کے لیے کہیں کہاں پر 3 طلاق کے لیے لڑ رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کی اذانوں کے لیے مقدمے لڑ رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کے اوپر ناجائز تہمتیں لگانے والے، ناجائز الفاظ کہنے والے ان کے مقدمات لڑ رہے ہیں. دوستو اے بزرگوں، ہم تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہمیں کیا معلوم کتنا ان علماء کا پیسہ ان مقدمات میں خرچ ہو رہا ہے اور کتنا ان کی رات دن کی محنت مقدمات میں لگ رہی ہے. ان مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. ورنہ جیسے ہم اور آپ غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہمارے علماء، ہمارے اکابرین بھی ایسے غافل ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں جو ہماری مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے، ہمارے مدارس میں تالے لگ جائیں گے اور ہماری اذانوں پر پابندیاں ہو جائیں گی اور ہمارے نماز کے پڑھنے پر پابندیاں ہو جائیں گی. کوئی ہماری لڑائی لڑنے والا نہیں ہوگا. اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں مدارس کا محفوظ رکھنا ضروری ہے. ہم ان کے محافظ بنے، ان کے مددگار بنے. ہم اپنے مدارس کے اندر سالوں سال جا کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے مدرسوں میں رہنے والے طلبہ وہ کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، ان کا انتظامات ہوئے یا نہیں. دوستو بزرگوں، ہر آدمی اپنے کاروبار میں مگن ہے. جب آدمی کا ان مدارس کے اندر جائے گا، چھوٹے چھوٹے معصوم طلبہ کے بیچ بیٹھے گا، اسے عبرت حاصل ہوگی. میں اپنے بچوں کو اچھے پھل کھلاتا ہوں، اچھی چیزیں کھلاتا ہوں. یہ معصوم بچے اللہ کا قرآن پڑھنے والے، اللہ کے قرآن کو یاد کرنے والے، اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، یہ پتہ نہیں کس طریقے سے کھا رہے ہیں، انتظام کیسے ہو رہا ہے.
اس لیے دوستو بزرگوں، ہم ان مدارس کے حفاظت کی ذمہ داری لیں، ان مدارس کے محافظ بنیں۔ آج آپ کے محلے میں ایک مدرسہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی 10 دن کی یہاں تراویح ہو رہی ہے، آپ بتائیے کہ کتنی جگہ تنگ پڑ رہی ہے، اوپر کی چھت بھری ہوئی، نیچے کی منزل بھری ہوئی ہے، یہاں بھرا ہوا ہے، لوگوں کو جگہ نہیں ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس مدرسے کو کشادہ کریں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا یہ قاری بلال کی ہی ذمہ داری ہے؟ یہ ساری قوم کی ذمہ داری ہے، یہ سارا قوم کا مدرسہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کسی چیز کا ایک آدمی ذمہ دار بنا ہوا ہے، لیکن اصل ساری قوم کی ذمہ داری ہے۔ 30,500 اتنی بڑی بستی، اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنے بڑے علاقے کے اندر ایک 50 گز میں مدرسہ چل رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلی سال بھی یہ بات آئی کہ ہماری فکر ہوتی اور برابر کے مکان کو خرید کر اس جگہ کو بڑی کر دیتے تاکہ ہمیں بڑی جگہ تراویح پڑھنے کے لیے ملتی۔ ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر مسلمان کا ہر فرد اگر 5,000 روپے بھی دے تو دوستو اے بزرگوں کو جگہ خریدنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ قوم اپنے کتنے واحد تباہی پر خرچ کرتی ہے، اگر ان دینی مدارس پر خرچ کرے گی تو انشاءاللہ یہ مدارس بروان چڑھیں گے، یہ مدارس ترقی کریں گے۔ مدارس ترقی کریں گے تو ہماری قوم ترقی کرے گی، مدارس ترقی کریں گے تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہوگی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے کاروبار ترقی کریں گے، اللہ ہمیں برکت والی روزی دے گا، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے کاروبار میں بھی چین اور سکون کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس مدرسے کی ذمہ داری لیں گے کہ اس مدرسے کے جتنے بھی اخراجات ہیں ہم محلے والے ذمہ داری اٹھائیں گے اور اس ذمہ داری ہر فرد لے گا۔ انشاءاللہ میں بچوں کی کھانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں مدرسین کی تنخواہوں کی ذمہ داری لیتا ہوں اور سارے کے سارے مل کر انشاءاللہ میں تو اوپر بیچ میں جائے گا تو اچھا لگے گا، انشاءاللہ سب کے بیچ میں جائے گا تو اچھا لگے گا۔ تو آپ حضرات میں سے جو بھی اس وقت میں اس مدرسے کے تعاون کے لیے جو بھی حصہ لینا چاہتا ہے، اپنے زکات سے، اپنے صدقہ فطر سے، اپنے مرحومین کے نام سے جو بھی حصہ لینا چاہتا ہے وہ کھڑے ہو کر بتائیں کہ انشاءاللہ اتنی رقم میں اس مدرسے کے تعاون کے لیے دے رہا ہوں۔ اس وقت مبارک مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، کھڑے ہو کے بتائیں ماشاءاللہ۔